اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جو مولانا چاہے آپ پوچھو. صاحبان خبر کو قرآن پڑھ کر ثواب پہنچانا زیادہ ہے یا پھول ڈال کر ثواب پہنچانا زیادہ ہے؟ کسی بھی مولانا کو پوچھ لو، صاحبان خبر کو صدقہ و خیرات کر کے ثواب پہنچانا زیادہ افضل ہے یا پھول ڈال کر ثواب پہنچانا زیادہ افضل ہے؟ سب کا یہی جواب آئے گا، پھول کے بجائے قرآن پڑھو، پھول کے بجائے درود پڑھو، پھول کے بجائے ذکر کرو، پھول کے بجائے غریبوں کو صدقہ دو، پھول کے بجائے غریبوں کو کچھ خیرات کرو. شعبان کی 15 تاریخ مسئلہ سنو میرے پیارو. شعبان کی 15 تاریخ کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ وہ رات جس رات حضرت اماں عائشہ کی باری تھی، آقا اٹھ کر جاتے ہیں. اماں عائشہ رات کو اٹھ کر بستر میں آقا کے ہاتھ رکھ کر دیکھتی ہے، پیارے آقا نظر نہیں آتے. اماں عائشہ کہتی ہے میرے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا، کہیں میرے آقا میری باری میں کسی اور کے گھر تو نہیں گئے، اسی وجہ سے میں بے قرار ہو گئی. دروازے تک آ کر انتظار کرنے لگی. تھوڑی دیر آقا تشریف لائے. میں نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ کہاں گئے تھے؟ آقا نے تفصیل بیان کی. آج شعبان کی 15 تاریخ ہے، آج شعبان کی 15 تاریخ ہے، لیلۃ البراءہ ہے، شب برات ہے. آج کی رات اللہ تبارک و تعالی میرے امت کے کتنے لوگوں کو معاف کرتے ہیں عائشہ تجھے معلوم ہے؟ عائشہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. آقا نے فرمایا بنو کلب کے بکریوں کے جسم میں رہنے والے بالوں کی بقدر اللہ میری امت کے گنہگاروں کو معاف کرتے ہیں. میں نے کتاب میں پڑھا، پوری تحقیق نہیں ہے لیکن بات تقریباً صحیح ہے. بنو کلب کے پاس ایک قبیلہ تھا، بنو کلب، ان کے پاس تقریباً 300 سے زیادہ بکریاں تھیں. کتنے؟ 300 سے زیادہ بکریاں تھیں. اور آپ بتا سکتے ہیں ایک بکرا ایک بکری میں، ایک مینڈھا یا ایک مینڈھی میں کتنے جسم میں بال ہوتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ، روزہ لگا کیا رہے تو لگیں گا. بتا سکتے ہیں ایک بکرا یا بکری میں یا ایک مینڈھا یا مینڈھی میں کتنے جسم میں بال ہو سکتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ارے اب نہیں بتائے تو جاتا، آئندہ وارم تک گننے کو آتے ہی نہیں. ایک بکری کے بال لاکھوں ہو سکتے ہیں، 300 بکریوں کے بال کتنے ہوں گے؟ اتنے گنہگاروں کی اللہ مغفرت کرتا ہے. پیارے آقا نے فرمایا اب بولو میرے پیارو. اس رات پیارے آقا قبرستان گئے، دعا کیے، آئے، جاتے وقت پھول لے کر گئے؟ نبی کے عمل پر اگر عمل کرنا ہے تو نبی جیسے کیے ویسے تو کرو. پھولا لے کر گئے، اود بتیاں لے کر گئے، اور کیا معلوم حاجی صاحب آپ کو؟ اب تو دیکھا دیکھی موم بتیاں لے کر گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے پاس ہے میرے پاس. بعض قبرستانوں میں تو مرحومین کے وارثین میٹھے اور فروٹ لے کر گئے، جا کر رکھو آگے ہی. آنے کے بعد پتہ نہیں کہ قبرستان میں خدمت کرنے والے اٹھائے کی نہیں، قبرستانوں میں پھرنے والے کتے کھائے کی پتہ نہیں. سجائے ہیں دلہن کے کمرے کی طرح قبروں کو سجائے ہیں. قبروں کو سجانے سے
پیارے آقا نے منع کیا، صحابہ کو کہا میرے بات میرے خبر کو مضبوط نہ بنانا، میرے آقا سے زیادہ کریم کون ہو سکتا ہے، میرے آقا سے زیادہ افضل اور اعلیٰ کون ہو سکتا ہے۔ آقا کی قبر مبارک تو اب نظر تک نہیں آتی، تین دیواروں کے اندر آقا کی قبر مبارک ہے، تین دیواروں کے اندر آقا کی قبر مبارک ہے۔ کعبۃ اللہ کو دروازہ ہے، آقا کے روضے کے اطراف رہنے والی دیوار کو دروازہ نہیں ہے۔ آقا کے قبر پر بھی حملہ ہوا تھا، آقا کے قبر پر بھی حملہ ہوا تھا، لیکن آقا کے قبر مبارک کو مضبوط بنا لیا گیا۔ سب سے پہلے آقا کے قبر مبارک کے اطراف مضبوط دیوار بنانے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ جب آقا کی قبر مبارک کے اطراف مضبوط دیوار بنانے کا ارادہ ہوا، مشورہ ہوا، فیصلہ ہوا، علماء کرام کو بٹھا کر مشورہ کیا گیا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مستریوں کو کہا، دیوار بنانے والے لوگوں سے کہا کہ دیوار کے 4 کونے ہوتے ہیں کمرے کے، لیکن آقا کے قبر کے اطراف جو دیوار بناؤ گے کمرے کی طرح، اس کمرے کی دیوار کو 4 کونوں میں نہ بناؤ، 5 کونوں میں بناؤ، تاکہ آقا کے قبر کی دیواریں کعبۃ اللہ کے ساتھ مشابہت نہ رکھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف رہنے والی دیوار کے 4 کونے نہیں، کتنے کونے ہیں؟ 5 کونے ہیں۔ پھر اس کے باہر ایک دیوار، پھر اس کے باہر ایک دیوار، پھر اس کے بعد ہری جالیاں جو حاجی اور زائرین اور عاشقین جا کر دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک مضبوط جالیاں جس میں سوراخ اور ہول نظر آتے ہیں، وہاں سے سلام کر کے گزرنے کا موقع ملتا ہے۔ بہت سارے عاشقین تو جھانک جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خلاف عشق بھی نہیں ہے، یہ خلاف ادب بھی نہیں ہے۔ جو جھانک جھانک کر جالیوں کے اندر دیکھتے ہیں نا، یہ خلاف عشق نہیں ہے۔ وہاں تک ہم نظر کو پہنچانا چاہتے ہیں جہاں تک ہماری طاقت ہے، جہاں تک طاقت ہے وہاں تک ہم ہماری نظروں کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ 3 دیواروں کے بعد جو ہری چادر ہے جس میں قرآنی آیات اور اسماء حسنہ لکھے ہوئے ہیں، ان چادروں پر نظر پڑ جانا ہی ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ لیکن اندر کی جو قبر مبارک ہے نا آقا کی، آقا کے بازو ابو بکر کی، ابو بکر کے بازو عمر کی، اندر جو قبریں ہیں 3 قبریں، اس کے بارے میں کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ عام قبروں کی طرح قبر ہے، کچھ مٹی کا تودا جسے کوہان کہتے ہیں، کیا بولتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ذرہ اوپر مٹی زیادہ، اتنا ہی ہے، نہ ماربل ہے، نہ سنگ مرمر ہے، نہ سیمنٹ کا پیسٹ ہے، نہ بالکل صاف کیا گیا ہے۔ بس ایسی قبریں بتانے میں بھی ڈر ہوتا ہے۔ تصاویر کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ ایک قبر مبارک ہے ایسی، بالکل میٹے کے زمین کے بالکل برابر ہے، ذرا میٹی کا تودا، کچھ میٹی اوپر ہے، بالکل اس کے پیچھے برابر نہیں۔ آقا کے پیٹھ مبارک سے ایک قبر شروع ہوتی ہے، سیم آقا کے قبر کی طرح، وہ حضرت ابو بکر کی قبر ہے۔ پھر ابو بکر کے پیٹھ کے برابر سے ایک قبر شروع ہوتی ہے، وہ حضرت عمر فاروق کی قبر ہے۔ اس کے علاوہ آقا کی قبروں میں کسی قسم کی کوئی مضبوط تعمیر نہیں ہے، اور ہم نے ہمارے قبرستانوں کو کیا بنا رکھا ہے، وہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ کل تو ہنگامہ ہو گیا، لاکھوں روپے کے پھول کی پتیاں ضائع ہوئی، وہاں جا کر عود بتیاں سلگائی گئی، یہاں تک کہ موم بتیاں تک سلگائی گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خبروں میں موم بتی سلگانا کیا اسلام کا سیوا ہے؟
میں تو یہاں تک کہتا ہوں کل خبراں کے پورے مردے پریشان تھے، کہاں آئے سو آدمی ہم نہ پھر بلا لے کو چل جاتے ہیں کی بول کر، کیونکہ تو انہوں آنا نہیں چاہتے دنیا میں، اتنا ہنگامہ۔ اور ایک بات معلوم ہے، ہمارے اپنے دادا کی خبر کو جانے کے لیے ہم نے دوسروں کی خبروں کا لحاظ نہیں کیا، ان کی خبر پر انہوں پاؤں رکھے، ان کی خبر پر انہوں پاؤں رکھے، یہ ہنگامے ہوئے، یہ ہنگامے ہوئے۔ کل خبر پرستی کو دیکھ کر غیر مسلم بھی ہمارے ایمان پر ڈاؤٹ کرنے لگے۔ اسی لیے الطاف حسین حالی بہت اچھی ایک نظم لکھے ہیں، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر۔ صبح کو میں ابا امی کی قبر کی زیارت جو جمعہ کو پابندی کے ساتھ الحمدللہ کرتا ہوں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، میں ان کی زیارت کے لیے ہر جمعہ جاتا ہوں۔ قبرستان کو جانے کے بعد وہاں کے کچھ ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت کل تو لا کر اود بتیاں سلگائی گئی، پھول ڈالے گئے، چادریں اڑائی گئیں، ساتھ میں حضرت سجدے بھی کیے۔ خبر پر سجدہ، خبر پر سجدہ۔ آخر کب اس قوم کو عقل آئے گی، علم آئے گی؟ جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، نبی کو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے۔ اس وقت مسلمانوں کی مینٹالٹی، الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں ایک ایک مصرع اور اپنی زندگیاں سامنے رکھو، نبی کو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، اور اندر کا گمان کیا، نہ توحید میں کچھ خلل آئے اس سے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ سمجھ رکھا ہے مسلمان، کرنے کے کام نہیں کرتے، نہیں کرنے کے کام کر کے ایمان غارت کرتے ہیں۔ دعا والی رات کو قبرستان والی رات بنا دیا، دعا والی رات کو مرحومین کے ساتھ جوڑ دیا، نہیں کرنے کے کام سب کر دیے، ہنگامے شرک میں بدعت میں مبتلا ہو گئے، اور روزہ بھی چھوڑ دیا، آج سارا دن سو گیا، آج کا دن بھی گزر جائے گا۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کوئی عبادت دوسری عبادت پر اثر نہ پڑے، اور نوافل کو سامنے رکھ کر فرائض کو ضائع مت کرے، عبادتوں کا حق ادا کرتے رہے اور شوق سے عبادتیں کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔